تیسرا، بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے۔ ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے، باقی ساری غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، عربی الفاظ ہیں کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو رہے ہیں، عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑی رو رہا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا، اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا، تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں؟ تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے، اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ، کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں، جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی، لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے۔ تو صبر کا حکم ہے، رونے کی اجازت ہے، وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی، لیکن ایسے چیخنا، عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے، تو نے وصیت کیوں نہیں کی؟ ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی؟ تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا، کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو، تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، جتنا چیخو پکار ہوتی ہے اس کو فرشتے مارتے ہیں، بولتے ہیں تیرا کیا کرا ہے، تیری تربیت ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف، مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا، روایت میں ہے یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت تعریفیں۔ تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا؟ یقیناً تو ایسا نہیں تھا، تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے، جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک، تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا گیا، تو ایسا ہے پٹاخ ایک لگے گا، بتا تو ایسا تھا۔ تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی لگ رہا ہو، اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے۔ ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزانہ 5 منٹ فارغ کر کے نا، ایسے ٹائم پہ جب آپ کا ذہن بالکل فریش ہو، 5 منٹ بیٹھ کے آپ یہ سوچا کریں کہ بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے میری لاش پھٹے پہ پڑی ہوئی ہوگی، مجھے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ غسل دیا جا رہا ہوگا، اس کے بعد میری ناک میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہوں گی، میرے پاؤں کو رسی سے باندھا ہوا ہوگا، پھر کفن لپیٹ کے میرے گھر سے میرے جنازے کو، بولو بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بہت معذرت میرے بھائی، آپ کہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار؟ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آپ بتاؤ پھٹے پہ لیٹنا ہے کہ نہیں لیٹ؟ قدیر بھائی، اچھا میں اپنا کہہ دوں، آپ دوسروں کو بھائی میں بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا۔ ایک دن میں نے بیان کیا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں، مردہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے، اسلام میں مردہ چھپانے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز۔ میں نے بیان کیا تھا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں میت کی حالت میں۔ لوگوں کے فینا تو مفتی صاحب آپ کیوں مر رہے ہیں؟ بھائی مریں گے، آج نہیں مرے تو کل مریں گے، کل نہیں تو پرسوں مریں گے، پرسوں نہیں تو ترسوں مریں گے، لازمی ہوگا بھائی یہ کام۔ تو آپ بھی قدیر بھائی روزانہ 5 منٹ بیٹھ کے سوچا کریں آپ نے بھی پھٹے پہ لیٹنا ہے، حقیقت بتا رہا ہوں، آپ نے بھی لیٹنا ہے حضرت، آپ نے بھی، بچے تم نے بھی لیٹنا ہے، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ کرے ابھی نہ لیٹو، تھوڑا ٹائم لگے تمہارے لیٹنے میں، لیکن لیٹنا بہرحال ہے۔ اس کے ابا نہ پکڑ لینا مجھے، بولا ابھی سے کیوں لٹا رہے ہو بھائی، لیٹنا تو ہے مگر ابھی تھوڑی، ابھی تو اس کی عمر ہے، تو لیٹنا ہے پھٹے پہ، تو سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کیا حال ہوگا بھائی۔ ہم دوسروں کو لٹا بھی رہے ہیں، ان کے جنازے بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ایک دن ایک ساتھی سے کہا یہاں ہمارے عیدی سینٹر یہاں قریب ہے، تو میں نے ساتھی سے کہا گاڑی روکو، عیدی سینٹر کے برف خانے میں چلتے ہیں۔ کئی دفعہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں نا تو وہ جو بھی گاڑی چلا رہا ہوں بولتا ہوں یار روکو ذرا عیدی سینٹر کے برف۔ اس نے کہا کیا ہو گیا خیریت؟ میں نے کہا یار وہاں جا کے لاشیں دیکھنی ہیں، برف خانے نا عیدی سینٹر میں لاشیں رکھی ہوئی ہیں ایسے مردے بالکل ہینڈسم اسمارٹ کڑک، ہلتے ہی نہیں، وہ لوگ جو کبھی چین سے بیٹھتے ہی نہیں تھے اب ایسے اکڑے ہوئے ہیں کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، ورنہ انسان تو ہلتا ہی رہتا ہے نا ہر وقت، چین سے کہاں بیٹھتا ہے۔ میں نے کہا یار اس نے کہا مفتی صاحب خیریت دماغ خراب ہو گیا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھنا ہے، تھوڑا سا استحضار ہوگا کہ کل مفتی طارق مسعود صاحب تم نے بھی، اللہ برف کی سلوں پہ نہ لٹائے، ہمیں تمیز سے جلدی سے دفن کی توفیق نصیب فرما دے لوائقین کو، لیکن بہرحال لیٹنا تو ہے نا۔ تو کبھی کبھار عیدی سینٹر جا کے اوریجنل سچی مچی کے مردوں کو دیکھا کریں اپنی آنکھوں سے، بڑی عبرت ہوتی ہے۔ اور پھر اپنے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کا، بولو نا بھائی
सोचा करें, उससे टेंशन वक्ती तौर पे तो बढ़ेगी, लेकिन ये ऐसे ही है जैसे डिप्रेशन की गोली खाओ ना, उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, मगर फिर आदमी रिलैक्स भी हो जाता है ना। तो ये डिप्रेशन की ऐसी टेंशन है, ऐसी गोली है कि वक्ती तौर पर तो आपकी डिप्रेशन को बढ़ाएगी, मगर हमेशा का सुकून अता कर देगी ये चीज। आप बोलोगे यार कोई बात नहीं है यार, जॉबलेस हूं तो क्या हो गया, इनसे तो फिर भी अच्छा हूं ना, ये तो लेटे हुए हैं फुटपाथ पे, मैं आराम से सो तो जाता हूं। फुटपाथ पे मैंने किसी को नहीं देखा कि जो सो ना रहा हो रात के वक्त। नरम गद्दों पे एयर कंडीशन रूम में तो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनको नींद नहीं आती पूरी पूरी रात। फुटपाथ पे जो लेटने वाले हैं, जब भी किसी को जाके मैंने देखा है खराटे लेके मजे से सो रहा होगा, क्योंकि उसके पास चमन की गाड़ी, बोलो भाई, नहीं होती, लिहाजा वो टेंशन में ही नहीं होता, उसके पास कोई है ही नहीं, उसके पास कोई है ही नहीं ना, छिलने का गम ही नहीं। क्या फुटपाथ छीनोगे उससे भाई, उससे क्या फुटपाथ छीनोगे? वो कहेगा छीन ले, मैं सड़क पे जाके सो जाऊंगा। सोने के लिए तो कहीं भी आदमी जाके सो जाए, तो वो बड़ी सबसे ज्यादा मजे की जिंदगी। छोड़ो अभी ज्यादा फिर वो बात खत्म हो रहा है। तो कभी कभार कब्रिस्तान तो जाया करें, लेकिन ईदी सेंटर के मुर्दा खाने का चक्कर भी लगा लिया करें।